بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. کلاس 4 کتاب الفلاح اسلامیات جو ہے ہم آج کریں گے، اور اس میں ہم لوگ کر رہے ہیں باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں اللہ تعالیٰ کے حقوق. حقوق حق کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے فرض اور ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عائد کیے ہیں اور ان کا پورا کرنا بندوں پر فرض ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، لہٰذا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے محبت کی جائے، اس کے احکامات مانے جائیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے. قرآن مجید میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنا یہ حق قرار دیا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی یاد کے لیے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی جائے اور اس کے آگے جھک کر اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے. قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کیے گئے مال میں سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی کم از کم جو مقدار مقرر فرمائی ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر 2.5% کے حساب سے فرض ہے. زکوٰۃ کا مال اگرچہ انسانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنا حق قرار دیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے اور اس کے ضرورت مند بندوں کی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر یہ بھی حق ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا جائے. بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اگر بندہ استطاعت رکھتا ہو تو زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرے. اللہ تعالیٰ کے اس حق کی ادائیگی اس قدر لازمی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اسے کوئی مجبوری بھی نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی. بندوں کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال جانیں اور انہیں استعمال کریں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھیں اور ان سے بچیں. جی کلاس، تو اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. مؤثر ترین جوابات لکھیے. حقوق کا واحد کیا ہے؟ حق. نمبر 2، نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کس اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آتے ہیں درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. تخلیق پیدا کرنا، اطاعت پیروی کرنا، حلال جائز، حرام ناجائز. اب درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے. نمبر 1، بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا بندوں پر ڈیش ہے، فرض ہے. نمبر 2، میں نے ڈیش اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں. نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں ڈیش کی اطاعت ہے، اللہ کی. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے سامنے جھک کر اپنی ڈیش کا اظہار کیا جائے، عاجزی کا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ڈیش جانے، حلال جانے. اب درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے. نمبر 1، حقوق حق کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے ذمہ داری، کام یا عبادت گزاری، ذمہ داری. نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اطاعت ہے نیک لوگوں کی، پیغمبروں کی اور اللہ تعالیٰ کی. پیغمبروں کی، نیک لوگوں کی. زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر صاحب نصاب پر اور ہر انسان پر. ہر صاحب نصاب پر. مسلمانوں پر روزے فرض ہیں ماہ رمضان کے، ماہ رجب کے اور ماہ شوال کے. ماہ رمضان کے. بندوں کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو غیر اہم جانیں، چھوڑ دیں اور حلال جانیں. اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو حلال جانیں. اب اس کے بعد لائن لگا کر جملے مکمل کیجئے. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ 4 بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو ایک بار بیت اللہ کا حج کرے۔ حقوق اللہ سے مراد حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ادا کرتے ہیں، نکات کی صورت میں لکھیے۔ نماز ادا کرتے ہیں، نمبر 2 روزے رکھتے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نمبر 4 اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری ہے سوال جواب کی، سوالات کے جوابات دیجیے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق، باب نمبر 2، سوال حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں اور ان کا پورا کرنا بندوں پر فرض ہے۔ پھر سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے کون سے 3 حقوق تفصیل سے لکھیے۔ جواب ہے نمبر 1 دن رات 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں پر بھی خرچ کیا جائے۔ نمبر 3 ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو یہ تھا آپ کا چیپٹر اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 100 کی طرف، سیرت طیبہ، جس میں ہم لوگ پڑھیں گے دعوت اسلام۔ صفحہ نمبر 26 پر ہے خفیہ دعوت اسلام۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر یعنی کہ چھپ چھپا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو کم کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام قبول کیا۔ 3 سالوں میں رفتہ رفتہ مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اہل خاندان کو دعوت اسلام۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور پوچھا کہ اس مبارک کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بازو اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حاضرین نے ان کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا۔ جناب ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ باقی افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت اسلام۔ اہل خاندان کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ترجمہ، پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کو ذرا خیال نہ کرو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ کوہ صفا یہ پہاڑی کا نام ہے، اور لوگوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ صفا کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھا ہونے کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر میں تم کو خبردار کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس پر سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صادق کہتے ہیں سچے کو اور امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی تو قریش سن کر خاموش ہو گئے، کوئی مخالفت یا تردید نہیں کی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا
تمام معبودوں کو باطل قرار دیا، تمام معبودوں یعنی کہ تمام خداؤں کو جھوٹا قرار دیا اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ بتایا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، یعنی کہ ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ عام تبلیغ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حج کے دنوں میں یا تجارت کی غرض سے جو لوگ مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ مسلسل جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں سے اسلام لوگوں میں پھیلنے لگا۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ نمبر 1، خفیہ دعوت اسلام کا عرصہ کتنا سال تھا؟ 3 سال۔ نمبر 2، 3 سال بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام کا حکم دیا۔ نمبر 3، رشتہ داروں میں سے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کے لیے لوگوں کو کہاں سے پکارا؟ کوہ صفا کی پہاڑی سے۔ اب آتے ہیں درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ خفیہ چھپ کر، تبلیغ خدا کا حکم پہنچانا، باطل جھوٹ، آزمائش امتحان۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے اسلام لانے والی 4 ہستیوں کے نام لکھیے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب درست لفظ لگا کر حالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، 3 سالوں میں رفتہ رفتہ ڈیش کے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ، جناب ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ابو طالب۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ ڈیش کے سامنے جمع ہو گئے، کوہ صفا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ڈیش کی دعوت پیش کی تو قریش سن کر خاموش ہو گئے، وحدانیت۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں سے ڈیش لوگوں میں پھیلنے لگا، اسلام۔ اب درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی تھی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، اللہ کا حکم ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، خانہ کعبہ میں، غار حرا میں یا دعوت پر؟ نمبر 3، خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، کوہ صفا کے گرد قریش نے کہا، ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے سردار، اللہ کے رسول، صادق اور امین، تو صادق اور امین پر ٹک کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 6، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام لائے، ٹک۔ نمبر 2، 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کا حکم ملا، کراس۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی آپ کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ٹک۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ٹک۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے، ٹک۔ نمبر 5، کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے، ٹک۔ اب درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو کچھ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اب ہم کرتے ہیں۔ ہاں جی، باب نمبر سوم، سیرت طیبہ، دعوت اسلام، سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، خفیہ دعوت اسلام کے حالات بیان کیجیے۔ نبوت ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نمبر 2، اہل خاندان کو دعوت اسلام کس طرح دی گئی، نیز اس کا کیا نتیجہ نکلا؟
جواب 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ کس طرح کی؟ حج کے دنوں میں یا تجارت کی غرض سے جو لوگ مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے، میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال نمبر 4، اہل مکہ کو دعوت اسلام کا پورا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، کوہ صفا پہاڑی کا نام ہے یہ صفا پر چڑھے اور لوگوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ صفا کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھے ہونے کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی کہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی تو سب خاموش ہو گئے، لیکن جب بتوں کی مخالفت کی تو سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو یہ تھا آپ کا باب نمبر 100 میں سے دعوت اسلام۔ اب ہم کرتے ہیں باب نمبر 100 میں سے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ تو اس کی جو ہے وہ ریڈنگ اپ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 پر جو ہے یہ اس چیپٹر کی پڑھائی جو ہے وہ کریں گے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا اور انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر کفار مکہ نے اپنے چند قریشی سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ جناب ابو طالب نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کی اور انہیں ٹال دیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ تبلیغ اسلام میں کمی کی بجائے اور تیزی آ گئی ہے تو چند قریشی سردار دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور بڑے سخت الفاظ میں دھمکیاں دی۔ جناب ابو طالب نے قریش کے دباؤ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دعوت دین کے اس کام کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دیں یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو چاہیں کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں روکوں گا۔ کفار کو جب یہاں ناکامی ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، مال و دولت اور مختلف آسائشوں کا لالچ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ قریش مکہ کی ہر تدبیر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام جاری رکھی اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہ بات کفار کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھول دیا۔ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ایذائیں دی۔ انہوں نے آپ اپنے سر پھرے نوجوانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سخت تکالیف دی، شاعر، کاہن اور دیوانہ ہونے کا الزام لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ کفار کے مظالم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے مسلمان ہونے والے افراد پر مظالم شروع کر دیے۔ وہ انہیں قید کرتے، اذیتیں دیتے، مارتے، بھوکا پیاسا رکھتے اور سخت گرمیوں میں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، لیکن ان لوگوں کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ انہیں گرم ریت پر لٹاتا، بھوکا پیاسا رکھتا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی میں کوئی کمی نہیں آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہد آہد پکارتے رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نہایت مالدار شخص تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا چچا انہیں تنگ کرتا اور کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے،
اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، لیکن انہوں نے ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ جلنے کی وجہ سے ان کی پیٹھ داغ داغ ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو جہل انہیں گرم زمین پر لٹا کر سزا دیتا، اسی ظلم کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری سختیوں کے باوجود ثابت قدم رہے۔ کفار مکہ کی تمام تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مجزے ترین جوابات لکھیے۔ نمبر 1، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ صادق اور امین۔ نمبر 2، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے پاس گئے؟ جناب ابو طالب۔ نمبر 3، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیزوں کا لالچ دیا؟ بادشاہت، مال و دولت، آسائشیں۔ نمبر 4، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ناز و نام سے، پیار سے، محاذ، میدان، دھمکی، خوف، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا۔ درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ڈیش ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ نمبر 2، قریش مکہ کی ہر تدبیر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش جاری رکھی، تبلیغ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈیش بچھائے گئے، کانٹے۔ کفار مکہ نے مسلمان ہونے والے افراد پر ڈیش شروع کر دیے، ظلم۔ نمبر 5، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش پکارتے تھے، عہد۔ اب آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، کفار مکہ نے اپنے ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھیجا، چند قریشی سرداروں کو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جناب ابو طالب کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا کفار مکہ کی۔ نمبر 3، قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دی، امداد فراہم کی، یا لالچ دیا۔ نمبر 4، مشرکین دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حباب بن ارت۔ نمبر 5، کفار مکہ کی تمام تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ مظاہرہ کیا، جہاد کا، آزمائش کا، یا ثابت قدمی کا۔ لائن لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھول دیا، چنانچہ ابو طالب نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کی اور انہیں ٹال دیا۔ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ایذائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر طرح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے ماں باپ نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سبق کی مدد سے لکھیے کہ ان ہستیوں کو کیا اذیتیں دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا اور جھٹلایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی چٹائی میں لٹا دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن گھر سے نکال دیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور حضرت عمار بن یاسر کو گرم زمین پر لٹایا جاتا۔ اب درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ باب نمبر سوم، سبق نمبر 2، قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ تو یہ مجھ سے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، کفار کے دباؤ میں آ کر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ چچا جان، اللہ کی قسم، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دعوت دین کے اس کام کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ سوال نمبر 2،
कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए? उन्होंने आप अपने सर फिरे नौजवानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाहत, मालो दौलत और मुख्तलिफ आसाइशों का लालच दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को ठुकरा दिया। सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी पर नोट लिखिए। जवाब, कुरैश मक्का की हर तदबीर के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम जारी रखी और इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ने लगी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दी, शायर, काहन और दीवाना होने का इल्ज़ाम लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में साबित कदम रहे। सवाल नंबर 4, सहाबा इकराम में से कोई से 2 की साबित कदमी पर नोट तहरीर कीजिए। हज़रत बिलाल उमैया बिन हल्फ के गुलाम थे। उमैया इन्हें गरम रेत पर लटाता, भूखा प्यासा रखता और तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता। इसके बावजूद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साबित कदमी में कोई कमी ना आई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहद अहद पुकारते थे। हज़रत हबाब बिन अरद को मुशरिकीन दहकते हुए अंगारों पर लटा देते और एक शख्स इनके सीने पर पाँव रख कर खड़ा हो जाता, यहाँ तक कि जलने की वजह से इनकी पीठ दाग दाग हो गई, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रहे। तो जमात चहारम किताबुल अल-फलाह इस्लामिया जो है, इसका आपका बाप नंबर 2 और बाप नंबर सोम का जो सेमेस्टर है वो मुकम्मल करवा दिया गया है और उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।